اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وقاص احمد نون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹو پیٹریٹ۔ آج ذرا سا فارمیٹ کے اندر تبدیلی کی ہے، پروگرام کے اندر ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں، ٹاپ ویوز۔ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کچھ نیا چیزیں ایڈ کی جائیں جس سے آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اس کو پورا دیکھیے گا، ورنہ آپ اس کو سوئچ آف کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں جی۔ انسان اس دنیا میں مسافر بن کے آیا ہے، اور مسافر کی ذاتی راہ کیا ہوتی ہے؟ کھانے کے لیے کچھ چیزیں، پہننے کے لیے کچھ کپڑے، اور سفر کے لیے کوئی سواری یا بس کا ٹکٹ یا ٹرین کا ٹکٹ۔ یہ چند چیزیں مسافر کو چاہیے ہوتی ہیں، اس سے زیادہ مسافر کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ ہم اس دنیا میں ایز اے مسافر، ایز اے پیسنجر رہ رہے ہیں۔ ہم سب نے اس دنیا سے ہجرت کر جانی ہے، چلے جانا ہے، کوچ کر جانی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیش اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی تھوڑی سی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو پانی کی ایک بوند نہ دیتا۔ یعنی دنیا اتنی ملعون ہے اللہ کے نزدیک، مگر ہم سب بشمول میرے، ہم یہاں دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات، ہم جب بھی آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پہلی تو بات ہے آرگومنٹ کرنا نہیں چاہیے، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی آرگومنٹ سے سہمت نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں، تو آپ اس کو سمپل یہ کہہ دیں بہت اچھی بات ہے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، جب آرگومنٹ ہو رہا ہوگا 3-4 دفعہ آپ کہیں گے بہت اچھی بات ہے، آرگومنٹ وہیں پر رک جائے گا۔ اور ایک اور بات جو ہم سب میں مشترکہ پائی جاتی ہے، وہ ہم جسٹیفیکیشن موڈ ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن موڈ آن کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق مومن کا اچھا ہونا چاہیے۔ آپ میرے جیسے بد اخلاق انسان کو کوئی بندہ کہے کہ یار ذرا زبان میں مٹھاس لے کر آؤ، اچھا اخلاق بناؤ، اب بجائے میں اس بھائی کی بات ماننے کے کہ یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو اس پہ دوسری کوئی رائے ہو نہیں سکتی، تو میں کیا کہوں گا؟ میں جسٹیفیکیشن موڈ فوراً آن کروں گا اور میں کہوں گا یار میں کم از کم منافق تو نہیں، جن کی زبان میٹھی ہے، دل میں کچھ ہے، منہ میں کچھ ہے، تو وہ منافق لوگ ہیں۔ میں زبان کا کڑوا ہوں، میرا دل تو صاف ہے؟ نہیں سر، یہ لاجک نہیں ہے۔ جو بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے، مجھے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میں کوشش نہیں کر سکتا، کم از کم اللہ سبحانہ سے دعا کروں یا اللہ میرے اخلاق اچھے فرما دے۔ تو جسٹیفیکیشن موڈ کبھی آن نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ جسٹیفیکیشن موڈ شیطان نے آن کیا تھا۔ شیطان کا کام ہے ڈٹ جانا، بری چیز پر ڈٹ جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے جسٹیفیکیشن موڈ آن کر لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اس پہ بہتر مزید دلیلیں علماء کرام دے سکتے ہیں، میں تو کام ساتھ جاہل مطلق انسان ہوں۔ تو اس نے جسٹیفیکیشن موڈ آن کیا اور ردا گیا، اس کو اللہ نے رد کر دیا تا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ باتیں ہوگی۔ اور ایک اور بات، چند دن کا دنیا میں بسیرا ہے میری بھائیوں، ذکر لازمی کریں۔ ہم سارا دن جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، بد نظری، حرام مال کمانے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، مگر کم از کم دن میں کچھ ایک حصہ، آدھا گھنٹہ، کم از کم آدھا گھنٹہ ذکر کی مجالس کو ڈھونڈ کر، جہاں پر آپ کو ذکر کی مجالس ملے وہاں پر جا کر شامل ہوں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ذکر کی مجلس کے بارے میں یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی ایک مجلس 20 لاکھ بری مجالس کا کفارہ ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں پاکستان، کیونکہ ہمارا وطن ہے، اس پہ بات کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کی محبت کا جذبہ ہمارے خون کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، جس سے خون دوڑ رہا ہے ایسے پاکستان کی محبت کا جذبہ ہمارے خون کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ پاکستان کو تکلیف ہوگی تو ہمارے دل میں تکلیف ہوگی،
کچھ آج سے 8 ماہ پہلے رجیم چینج آپریشن ہوا، تمام انڈیکیٹرز اچھے جا رہے تھے، آپ کی جی ڈی پی 6% تھی، آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو بہت زیادہ تھے، مگر کیا ہوا؟ رجیم چینج آپریشن ہوا، اب جو ایک عام ریڈی بان ہے جو فروٹ سیل کر رہا ہے، جو سبزی سیل کر رہا ہے، جو دیہاتوں میں چاول کی کٹائی کر رہا ہے، گاجروں کو زمین سے باہر نکال رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ سوال امیر لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ کرتا ہے کہ سر دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے آئینی طریقے سے حکومت بدل لی، انہوں نے آتے سال کیا کیا؟ سب سے پہلے ای سی ایل سے نام نکلوائے سب سے پہلے نیب کے جو کیسز کنکلوژن کی طرف جا رہے تھے، جن میں شہباز شریف کو فرد جرم عائد ہونی تھی، حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ سارے کیسز آصف زرداری کے سب کے ختم کیے گئے، عوام کا نہیں سوچا گیا۔ کیا کیا گیا؟ ووٹنگ رائٹ ختم کیا گیا جو اوورسیز پاکستانی ہیں، سارے کام وہ کیے گئے جو ان کے اپنے مفادات میں تھے، ایک ایک کر کے ہر اس حکومت کے اتحاد کے ممبرز کے کیسز ختم کیے گئے، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ سوال ایک کامن مین کا ہے، اس وقت کوئی عمران خان کی بات نہیں کر رہا، کامن مین عمران خان کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار عمران خان جو بھی کہہ رہا تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا، اس سے ہٹ کے دکھاتے، کیسز نہ ختم کرواتے۔ آگے چلتے ہیں، ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہوا، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، چلیں تھوڑا سا لیوریج ان کو دے دیتے ہیں۔ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، بہت بڑی آفت ہے پاکستان میں، زرعی جو زمین تھی، فصل تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، سندھ آپ کا ڈوب گیا، بلوچستان ڈوب گیا، کے پی کی اور پنجاب کے کچھ حصے بھی افیکٹڈ ہوئے، گلگت بلتستان کے حصے افیکٹڈ ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کیا جا رہا ہے اس وطن کے ساتھ، کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک صحافی ارشد شریف جو سچ بولتا تھا، جو حق پہ چلتا تھا، اس کے لیے زمین تنگ کی گئی، باہر بھیجا گیا، وہاں جا کے اسے قتل کر دیا گیا، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ اگر سپریم کورٹ نے اتنے مہینے گزرنے کے بعد، 40 دن یا 45 دن گزرنے کے بعد اس کو نوٹس لیا، تو ایف آئی آر اس کی ماں کی مدعیت میں درج نہیں ہوئی۔ اس ملک کا سابقہ حکمران عمران خان، پرائم منسٹر، اس ملک کا سب سے بڑا سپر سٹار عمران خان، اس کو گولیاں لگیں، پہلے تو یہ کہا گیا اس کو گولیاں نہیں لگی، اس کے جو مدعی تھا ایف آئی آر کا، جو اس نے کیس درج کرانا تھا، اس کے مطلب کہ ایف آئی آر درج نہیں کرائے گی، پھر اس کو وہ زخم دکھانے پڑے جہاں اس کے گولیاں لگی تھی، یہ ہو رہا ہے۔ اور آج صبح کی جو نیوز تھی، کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں پیاز کے، لہسن کے، ادرک کے، آپ کی بندرگاہ کے اوپر، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے۔ میرے پاکستانی میں بڑی دکھ کی بات ہے، غیرت بہت بڑی چیز ہے، مگر کسی کے پاس بھی غیرت نہیں ہے، سوری، سب اے ٹو زی جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں، جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جج صاحبان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کسی میں غیرت نہیں ہے۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو ہم نے برآمدات کی ہیں وہ پڑے ہوئے کنٹینر، اس کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وجاہت سعید خان جو امریکہ میں صحافی ہیں، ان کا پروگرام سن رہا تھا، ویلاگ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے حاضر سروس فوجیوں نے کہا کہ اسحاق ڈار ڈالر کو 200 سے نیچے لے آئے گا۔ پھر اس نے اسی پروگرام کے اندر سوال کیا، جو اس وقت حاضر سروس تھے، وہ آج بھی حاضر سروس فوجی ہیں، وہ پوچھیں اسحاق ڈار سے کیوں ڈالر 200 سے نیچے نہیں آیا۔ یہ قوم یہ سوال کرتی ہے، اکثر کرتی ہے کہ ایک ایئر فورس 1 کا جو طیارہ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے، پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے مخصوص ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان سفر نہیں کر سکتا، اس میں مفرور اسحاق ڈار سفر نہیں کر سکتا۔ یہ قوم یہ سوال پوچھتی ہے، قوم کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہیں، قوم یہ پوچھتی ہے کہ آج آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے، لہسن اور ادرک دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ مے فیئر میں فلیٹس لے لیں، آپ سرے محل بنا لیں، سوئس بینکوں میں آپ کے پیسے جمع ہو جائیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں زمینیں بنا لیں،
بڑی بڑی جائیدادیں اور جگیریں بنا لیں، اربوں ڈالر کے جزیرے بنا لیں، یہ قوم آپ سے سوال پوچھتی ہے سر، اس قوم کے ٹیکس کے پیسے جا رہے ہیں جس کو بھی جا رہے ہیں، چاہے وہ پانی کی بوٹل خریدنے پر، چاہے دودھ کے ڈبے خریدنے پر ٹیکس دے رہی ہے قوم، غریب قوم ٹیکس دے رہی ہے۔ یہ سب قوم آپ سے پوچھتی ہے اور پوچھتی رہے گی۔ پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے، کوئی ملک اس سے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب دھمکیاں لگا رہے ہیں IMF کو، اور تاڑی ایسی تیسی مولا جٹ بنے ہیں۔ جو ایک بات تھی نا کہ وہ بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ جب سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو یہ بات کی جاتی تھی وہ بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، فیل ہوگی بات۔ وہ بہت بڑا وزیر خزانہ ہے، فیل ہوگی بات۔ وہ مولانا ہے، ایسی غلیظ اور گھٹیا گفتگو کرے وہ شخص، اس کو روکنے کے لیے کوئی عالم دین میدان میں نہ آئے، کوئی عالم دین میدان میں نہ آئے، کم از کم مذمت تو کر دے بھائی غلط کہہ رہا ہے، شریعت اور طریقت کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ۔ تو ایک انور مقصود جس کا مسلمان تو ہے مگر عالم دین نہیں ہے، وہ اس نے بڑے پیارے طریقے سے، میٹھے سے طریقے سے فضل الرحمان کو جواب دیا۔ یہ جواب عالم علماء کا بنتا تھا جواب دینا۔ یہ میرا ملک، یہ آپ کا ملک، یہ ہم سب کا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کب تک ہم اسے پستے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے، سہمے رہیں گے، جھکتے رہیں گے؟ یہ ہم سب کا ملک ہے، ہم سب اس کے مالک ہیں۔ سردی آ گئی ہے، سیلاب زدگان کے پاس رضائیاں نہیں ہیں لینے کے لیے، شدید سردی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب یہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بنے تھے تو میں نے اپنے کچھ دوست چاچو اصغر کسانہ اور حافظ حبیب صاحب کو کہا تھا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہ بنائیں، یہ دونوں باپ بیٹے میسنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی، سب سے بڑی رکاوٹ اس میں پرویز الہی اور مونس الہی ہے۔ وہ جو شخص کہتا تھا نا میں گمنام ہو جاؤں گا، اب اس نے ان کو اپنا اعلیٰ کار بنایا ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ حامد میر جیسے لوگ اور جوید چوری جیسے لوگ ان کی اس کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی یہ اسمبلیاں کبھی بھی تحلیل نہیں ہونے دے گا۔ کیوں نہیں ہونے دے گا؟ اسے پتہ ہے کہ نیکسٹ اس کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ عمران خان کا ہی ووٹ بینک لے کر MP MLA بنا ہے، ورنہ وہ آج کھڑے ہو جائیں، پرویز الہی آج گجرات کے اندر کھڑا ہو جائے اور اس کے سامنے PTI کا عام سا ورکر کھڑا ہو جائے، وہ پرویز الہی کو ہرا کے ایک سائڈ پہ کر دے گا۔ مونس الہی صاحب، پرویز الہی صاحب منافقت چھوڑ دیں، آپ کو یہ منافقت زیب نہیں دیتی۔ صحافت میں صرف نام ارشد شریف کا زندہ رہے گا، حامد میر جیسے، جوید چوری جیسے، آسمہ شیرازی جیسے، غریدہ فروقی جیسے، طلعت حسین جیسے لوگوں کا نام زندہ نہیں رہے گا۔ سپورٹس کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہار گیا، کیسے ہارا؟ پہلے بھی ایک علیحدہ سا بھی لاگ کیا ہوا ہے، پھر بھی کیونکہ ہم نے ٹاپ نیوز اینڈ ویوز اس پروگرام کا نام رکھا ہے، اس میں سب کچھ جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کیسے یہ میچ ہارا؟ سب سے پہلے تو پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی، میں نے اسپن وکٹ کا کہا تھا۔ میرا بابا سے سوال ہے، آپ کے پاس شینوان یا مرلی دھرن یا نیل کمبلے یا ہربھجن سنگھ یا عبد القادر تھے؟ ایک نیا اسپنر آپ لا رہے تھے، 2 نئے اسپنر تھے، جن دونوں میں کسی ایک کا ڈیبیو ہو سکتا تھا کہ انہوں نے آؤٹ کرنے تھے۔ آپ کی اسٹرینتھ آپ کی فاسٹ بالنگ تھی۔ انگلینڈ کی جو پوری بیٹنگ لائن تھی وہ T20 بیٹنگ لائن تھی سوائے جو روٹ کی۔ اگر آپ وکٹ پہ تھوڑا سا گھاس چھوڑ دیتے اور آپ کے بالر بال آگے کرتے تو وکٹ پہ گیند اگر تھوڑا سا بھی ہلتا تو ان کا بیٹنگ سٹائل T20 سٹائل ہے، وہ ڈومینیٹ کرنے کے چکر میں لوز شاٹ انہوں نے ڈیفینیٹلی کھیلنی تھی۔ مگر آپ کی یہاں غلطی ہے، مسٹیکس آپ نے کی ہیں بہت زیادہ۔ کپتانی میں آپ اگر بین اسٹوک اور آپ کا کمپیریزن کیا جائے، انگلینڈ نے کیا کیا ناظرین، بین اسٹوک اور برینڈن میکالم دونوں ایک جیسے فریم آف مائنڈ کے مالک ہیں، اگریشن ان کی پالیسی ہے، ان کو پتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں گھٹنے سے نیچے بال رہتی ہے، تو اس میں پراپر یہ نہیں چاہیے کہ ایلسٹر کوک جیسے یا جیفری بیکورڈ جیسے بیٹسمین آنے چاہیے یا جو روڈ جیسے بیٹسمین یا مائیکل اتھرٹن جیسے بیٹسمین آئے۔ ان کو پتا ہے نہ ہی ان کے پاس
اس وقت مشتاق ہے، نہ ہی سعید اجمل ہے، نہ ہی یاسر شاہ ہے، نہ ہی عبد القادر ہے، عام سے اسپنر ہے. انہوں نے اس لیے وہ T20 بگ ہٹر پلیئرز لے کے آئے. انہوں نے وہ بگ ہٹر پلیئر سے پہلے دن جو سکور کیا ہے ورلڈ ریکارڈ، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا. اب ملتان میں کیا کرنا چاہیے؟ حارث روف انفٹ ہو گیا. تو میں نے پہلے بھی اپنے پیچھے والے ولاگ میں کہا تھا محمد عباس کو اس ٹیم کا لیڈنگ بالر ہونا چاہیے. محمد عباس کے دو فائدے ہیں ناظرین. ایک تو وہ نئی گیند سے بال سوئنگ کرتا ہے، اس کی لینتھس بہت اچھی ہیں، اور دوسرا اس کی بال پہ کنٹرول ہے. اس کے ساتھ میر حمزہ کو ہونا چاہیے. محمد عباس، میر حمزہ اور نسیم شاہ، یہ تینوں فاسٹ بالر کھیلنے چاہیے. اسپنر ٹھیک ہے اب ظاہر کو کھلائیں کیونکہ ایک میچ کھلایا، اس کو مجھے بھی کھلائیں، اور کوشش کریں فلو آف رنز روکے جائیں اور بال کو آگے پچ کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی اسٹروک پلیئرز ہیں غلطیاں کریں گے. تو امید کروں گا آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آئے گا. کوشش کی ہے سب کچھ اکٹھا کرنے کی. امید کروں گا آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آئے گا. شکریہ، بہت بہت مہربانی. یا حی یا قیوم. السلام علیکم.